آپ کو کیا کیا بنایا ہوتا ہے، اپنے آپ کو لقب دیے ہوتے ہیں. تین بھائی ہوتے ہیں، ایک مان صاحب پر ہوتا ہے، ایک امان صاحب پر ہوتا ہے، ایک شاہ صاحب پر ہوتا ہے. باپ ایک ہے، بھائیوں تینوں نے نسل اپنی تبدیل کر دی. یہ تو حالت ہے ہمارے معاشرے کی. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں ذرا دیکھو ان کے کردار کو، دیکھو کہ آل بیت کا کردار کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو رب کے قرآن کی طرف ڈالا ہے، نبی پاک کے فرمان کی طرف ڈالا ہے. جب اللہ نے حجاب کی آیات نازل کی پردے کی، کوئی بتا سکتا ہے، ہماری کلام ثابت کر سکتا ہے کہ آل بیت ہو، نبی کی بیوی ہو، آپ کی بیٹیاں ہوں، یا اس کی آگے اولاد ہو، سیدنا حسن کی اولاد ہے، حسین کی اولاد ہے، کوئی ثابت کر سکتا ہے بغیر پردے کے اوپر نکلی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے قرآن کے خلاف ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ غلط بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ یہ صرف 4 اہل بیت ہیں، باقی کوئی اہل بیت نہیں ہے. تو اہل بیت جو ہیں وہ 3 قسم کے جو میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، نواسے ہیں، نواسی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، اور پھر اسی طرح جو باقی سلسلہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اللہ آپ سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مسجد کے بل بھی آئے ہوئے ہیں دو، ایک بجلی کا ہے 29,423 اور دوسرا گیس کا ہے 260. سمجھو تقریباً 30,000 پورا ہو تقریباً. تو یہ جلدی جلدی جمع کریں، پھر نماز بھی پڑھنی ہے. اور نماز کے بعد ہم نے کچھ ہمارے دوست مسلمان بھائی فوت ہوئے ہیں، ان کے ہم نے نماز جنازہ بھی پڑھنے ہیں، جن میں سے ایک رضوان بھائی کے ماموں ہیں، اور اسی طرح ایک تو آپ جانتے ہیں سید علی گیلانی کشمیر کے اندر جو فوت ہوئے، ان کا بھی ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے. اور اسی طرح قاری عبدالمتین اصغر صاحب جو یہ جمعرات کی رات کو بیگم کوٹ میں فضائل صحابہ کانفرنس کرتے ہوئے، صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود اپنے مسئلہ. کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جو فضائل صحابہ بیان کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. اس سے بڑی اور خوش نصیبی والی موت کیا ہو سکتی ہے؟ جانا تو جانا ہی ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے موت آئے، بستر پہ سوئے ہوئے آئے، کس طرح آئے، تو ہم سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت ہو، اے اللہ ہماری موت آئے تو ہم تیری عبادت کے اندر ہو، چاہے قرآن پڑھنے کے اندر ہو، درس و تدریس کے اندر ہو، نماز کے اندر ہو، اذان پڑھتے ہوئے ہو. آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا چیچا بٹلی کے علاقے میں ایک مؤذن صاحب تھے، 18 سال انہوں نے ایک مسجد میں مؤذنی کی، 18 سال اذان دی، اور اذان پڑھتے پڑھتے ادھر کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ کیا ادھر روح پرواز ہے. کتنی بابرکت ہے. تو میرے بھائی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے. جانا ہے، رہنا کسی بھی نہیں ہے. دل تو ہمارا نہیں مانتا ہے جانے کا، دل نہیں کہتا. بڑی زندگی ہے، بڑی زندگی ہے، ابھی تک تو ہمیں باپے ہونا ہے، دادے بنیں گے، پردادے بنیں گے، پھر ہم جائیں گے. اتنا جلدی ہمیں نہیں جانا ہے. ابھی تو داڑھی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بڑا وقت پڑا ہے، باپ پھر آپ لے ہے نا، منہ کھلے گا، بڑا وقت پڑا ہے، باپ پھر آپ لے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی یہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہے، ان کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو. کوئی پتہ نہیں کب آ جائے گی، اور پھر اللہ نے پوچھ لیے تو کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کا بھی ہم نے، اور اس طرح ہمارے عثمان
کا بھی ایک ابتدار فوت ہوئے، شہباز بھائی ہیں، ان کی باجی یہ 2 دن پہلے فوت ہوئی ہے، تو ان کا بھی ایک قسم کا جو ہے ہم نے نماز جنازہ مہمانہ جو ہے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باقی دعا فرمائیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیت عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے ڈاکٹر محمود افضل قصوری صاحب ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں